السلام علیکم دوستو، ایسن ویزا ایڈوائزر چینل پہ خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یو پی کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں یا پہلے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی end تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کون کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیج میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے اور پرنٹ کیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، اور ان غلطیوں سے اگر آپ بچتے ہیں تو آپ کا ویزا اپروو ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بھائی کا بھی کوئی بھی سوال یا کوئی بھی کوشچن ہے تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ویزا ایڈوائزر چینل پہ خوش آمدید، اور کوئی بھی کسی قسم کی آپ معلومات چاہیے تو اس چینل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے آمدنی واضح نظر نہیں آ رہی۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اچھی آمدنی ہے، لیکن جب ویزا افسر ان کا بزنس بینک اکاؤنٹ یا پرسنل بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو ہر مہینے مناسب اور مسلسل آمدنی کا ریکارڈ نظر نہیں آتا۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کی جو بزنس بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور پرسنل بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے تو اور پرسنل اکاؤنٹ ہے تو جو آپ کی سیونگ ہے وہ پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتی منتھلی طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی آمدنی جو ہے وہ بزنس اکاؤنٹ سے ہر مہینے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ یہ بتائے گا کہ آپ کی جو انکم ہے وہ بزنس سے ریفلیکٹ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سی کامن ریجیکشن ہے، بہت سے لوگوں کی ریجیکشن لگتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، پھر آپ کے بزنس اکاؤنٹ میں ہر مہینے پیسے آنے چاہیے، اور یہ ہر مہینے پیسے آنے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 2 مہینے پیسے آئے ہیں اور پھر تیسرے مہینے نہیں آئے یا چوتھے مہینے نہیں آئے یا کسی ایک مہینے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے مس ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہر مہینے جو ہے ایک ریگولر انکم آنی چاہیے جو بزنس اکاؤنٹ سے آنی چاہیے، اور جو بزنس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہے وہ بھی بزنس سے آنی چاہیے جو کہ کسٹمر آپ کو پیسے بھیجتے ہوں۔ اگر ایک مہینے میں کوئی ٹرانزیکشن ہے اور اگلے 2 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہے تو ویزا افسر کو شک ہوگا کہ کاروبار مستقل نہیں ہے اور آمدنی بھی غیر یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر ایک یہ ریجیکشن ہے جو کہ کامن ایک ریجیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کی ریجیکشن لگی ہے۔ تو پہ کون سی ریجیکشن ہے؟ آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم میں لکھا ہے آپ ہر مہینے 1 لاکھ روپے کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں ہر مہینے صرف 20 سے 30 ہزار روپے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تصاعد ہے، ٹھیک ہے؟ ویزا آفسر اس وجہ سے بھی ویزا ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو ویزا اپلیکیشن فارم میں جب آپ کی انکم دیکھتا ہے تو وہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ ہر مہینے جو ہے 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں، لیکن جب بینک سٹیٹمنٹ دیکھتا ہے تو وہاں پہ آپ کی جو 20 سے 30 ہزار روپے آ رہے ہیں یا بہت کم آمدنی آپ کی اکاؤنٹ میں آ رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ویزا اپلیکیشن فارم میں بتاتے ہیں کہ آپ مہینے جو ہے منتھلی 5 لاکھ کما رہے ہیں یا 4 لاکھ کما رہے ہیں، تو آپ کی جو منتھلی انکم آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ ویزا افسر یہ سنتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی معلومات اور بینک سٹیٹمنٹ آپس میں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی ریجیکشن ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ ریجیکشن لگتی ہے کہ جب وہ ویزا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں تو اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ انکم ان کی میچ نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے جو کہ ریپیٹ کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ میں پھر اس کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جب ویزا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس میں جو آپ انکم لکھتے ہیں، جو منتھلی انکم ہے اور جو سال کی آمدن ہے، وہ آپ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں منتھلی کتنی انکم بن رہی ہے، کتنی سیونگ بن رہی ہے، تب اپنی ویزا اپلیکیشن فارم کو صحیح سے فل کرنا ہے۔ اچھا سر، نمبر 3 پہ آتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ میں بڑی رقم آئی لیکن اس کا ثبوت نہیں دیا۔ کچھ لوگ ویزا اپلائی کرنے سے چند دن پہلے، ہفتے پہلے اچانک سے جو ہے 5 لاکھ 7 لاکھ یا 10 لاکھ یا کوئی بڑی ایک ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں، مطلب 20 لاکھ 30 لاکھ کوئی بھی بڑی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں لگاتے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تنخواہ تھی، بزنس تھا، یا کسی نے گفٹ دی ہے، یہ کیا چیز تھی؟ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بزنس ٹرانزیکشن ہے تو اس کے آپ نے رسید لازمی ساتھ لگانی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے گفٹ کیا ہے یا آپ نے پلاٹ سیل کیا ہے، یہ پیسے کسی نے بھی آپ کو ادھار لیے تھے وہ واپس کیے، یا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اس کا پروف آپ نے لازمی دینا ہے۔ اگر یہ پروف نہیں دیتے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا ثبوت دینا بہت لازمی ہے۔ اگر آپ یہ ثبوت نہیں دیتے کہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ میں ایک میجر ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اگر اس کا آپ ثبوت نہیں دیتے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کے چلتے ہیں تو آپ کا ویزا انشاءاللہ لازمی اپروو ہوگا۔ نمبر 4 پہ آتے میں چوتھی کون سی ریجیکشن ہے؟ آپ نے ویزا فارم میں لکھا ہے کہ آپ کے ہر مہینے جو ہے خرچے تقریباً 50 ہزار روپے ہیں، لیکن بینک سٹیٹمنٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ہر مہینے 1 لاکھ روپے یا سے زیادہ رقم جو ہے نکال رہے ہیں۔
مثال کے طور پہ ویزا اپلیکیشن فارم میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ جو مہینے جو ہے وہ منتھلی 50,000 روپے خرچہ کرتے ہیں، لیکن جب بینک اسٹیٹمنٹ میں دیکھا جاتا ہے، جب بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جب آپ زیادہ پیسے نکلواتے ہیں، وہ اس چیز کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب آپ ویزا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی منتھلی انکم کتنی آ رہی ہے اور آپ کے منتھلی خرچے کتنے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں جو ہے میچ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ویزا آفیسر کے ذہن میں شک پیدا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنی اصلی حالت جو ہے وہ چھپا رہے ہیں یا آپ اب انکم یا خرچے کی تفصیل درست نہیں ہے، اس کی بنا پہ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ کے منتھلی جتنے بھی خرچے ہیں ان چیزوں کو آپ نے صحیح سے بتانا ہے، اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھنا ہے کہ آپ ہر مہینے کتنے پیسے نکلوا رہے ہیں، تب اپنی ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کن باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر ان چیزوں کا آپ دھیان نہیں رکھتے تو آپ کے ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا ویزا انشاءاللہ لازمی اپروو ہوگا۔ تو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں جن چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ یہ اپنی آمدنی جو ہے وہ اپنے اچھے سے کیلکولیٹ کرنی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کن کن چیزوں کا اپنی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو فگر لکھنا ہے، مطلب آپ کی منتھلی انکم کتنی آ رہی ہے، آپ کی کتنی سیونگ آ رہی ہے اور آپ کتنے خرچے کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ کس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے، اگر کوئی بڑی رقم اکاؤنٹ میں آتی ہے اس کا ثبوت لازمی دینا ہے۔ ایک تو اپنے جسٹیفیکیشن لیٹر دینا ہے، دوسرا اپنا پروف لازمی دینا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ کس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے، اخراجات اور بینک کی نکلنے والی رقم میں تصادم نہ ہو، مطلب آپ جو پیسے نکلوا رہے ہیں کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے اچانک سے 3 سے 4 لاکھ روپے نکلوا لی ہے، یا آپ نے اچانک سے 4 سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ ڈپازٹ کروا دی اور اس چیز کا کوئی ثبوت آپ نے نہیں لگایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو ان 4 چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ مکمل تفصیل سے آپ کو بتا دیے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لازمی۔ اگر کسی کا بھی UK کے ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، ریفیوزل لیٹر کی تفصیل آپ کو چاہیے ہو، آپ کے ویزا کیوں ریجیکٹ ہوا ہے، تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پری ایکشن پروٹوکول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ پری ایکشن پروٹوکول کروانا چاہتے ہیں، تب بھی میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی سوال ہو مجھ سے بلا جھجھک کسی بھی ٹائم آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔